بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 153۔ یا ایہا الذین، اے ایمان والو، یا ایہا الذین آمنوا استعینوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یا اے ایمان والو، نستعینو مدد طلب کرو، مدد چاہو، بالصبری صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا، اور تم نہ کہو، لِمَن یُقْتَلُ، وہ شخص جو مارا جائے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات مردہ، اور جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ مت کہو تم، بلکہ احیاء، وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، مگر تمہیں اس بات کی خبر نہیں، مگر تمہیں اس چیز کا شعور نہیں ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، اور ضرور ہم تمہاری آزمائش کریں گے، بِشَیْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، کچھ ڈر کے ساتھ، وَالْجُوعِ، اور بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مالوں کی کمی کے ساتھ، وَالْأَنفُسِ، اور جانوں کی کمی کے ساتھ، وَالثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی کمی سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِینَ، اور خوشخبری سنا دیجیے صبر کرنے والوں کو، اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ الذین، اور وہ لوگ، اذا اصابتہم، کہ جنہیں پہنچتی ہے جب کوئی، یا جنہیں لگتی ہے جب کوئی، مصیبت، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، قالوا، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، ہم اللہ ہی کے ہیں، وانا الیہ راجعون، اور ہم کو اسی کی طرف، یعنی اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے۔ اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، علیہم صلوات، کہ ان پر درود ہے، ان پر رحمتیں ہیں، ان پر برکتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے ان کے لیے، واولئک ھم المہتدون، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جو سیدھی راہ پر ہیں، جو سیدھی راہ پانے والے ہیں۔ ان الصفا والمروۃ، بے شک صفا اور مروہ، من شعائر اللہ، اللہ کے نشانوں میں سے ہیں۔ فمن حج البیت، تو پس جو کوئی حج کرے اس گھر کا، او اعتمر، یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ، تو اس پر کچھ گناہ نہیں، ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان چکر لگائے، کہ وہ ان دونوں کے پھیرے کرے۔ وَمَن تَطَوَّعَ خَیْرًا، تو پس جو کوئی اپنی طرف سے بھلی بات میں، بھلائی والی بات میں اضافہ کرے، بڑھائے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاکِرٌ عَلِیمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ شاکرٌ، نیکی کرنے والوں کو صلہ دینے والا ہے، علیم، اور خوب جاننے والا ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزلنا، جو ہم نے اتاری ہیں، من البینات، روشن باتیں، والہدی، اور ہدایت، من بعد اس کے، ما بیناہ للناس، کہ ہم واضح فرما چکے ہیں لوگوں کے لیے، ہم اچھی طرح بیان کر چکے ہیں لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، اولئک، ان لوگوں پر، ان پر، یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ ان الذین یکتمون، بے شک وہ جو ہماری اتاری ہوئی روشن باتوں اور
ہدایت کو چھپاتے ہیں، بعد اس کے کہ لوگوں کے لیے ہم اسے کتاب میں واضح فرما چکے ہیں۔ ان پر اللہ کی لعنت اور لعنت کرنے والوں کی لعنت ہے۔ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنے آپ کو سنوار لیا، اپنی اصلاح کر لی، وبینوا، اور ظاہر کرے، فاولئک، تو پس یہ وہی لوگ ہیں، اتوب علیہم، کہ میں ان کی توبہ قبول فرماؤں گا، وانا التواب الرحیم، اور میں ہی سب سے بڑھ کر توبہ قبول فرمانے والا اور مہربان رحم فرمانے والا ہوں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا وہم کفار، وماتوا، اور مر گئے، وہم کفار، اور کفر ہی کی حالت میں اور مر گئے، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، علیہم لعنت اللہ، کہ ان پر اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، اور فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سب لوگوں کی لعنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، لا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی ڈھیل دی جائے گی، مہلت دی جائے گی، فیہا، ہا جہنم کے عذاب کی طرف اشارہ ہے، جہنم کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیشہ رہیں گے اس میں، نہ ان پر سے عذاب ہلکا ہوگا اور نہ ہی انہیں کسی قسم کی کوئی مہلت دی جائے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا، سوائے اس کے، هو الرحمن، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا، الرحیم، اور مہربان ہے، اور وہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اور مہربان ہے۔ ان الصفا والمروہ، صفا اور مروہ مکہ مکرمہ کے دو پہاڑ ہیں جو کعبہ معظمہ کے مقابل مشرق کی جانب واقع ہیں۔ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان دونوں پہاڑوں کے قریب اس مقام پر جہاں چاہے زمزم ہے، بحکم الہی سکونیت اختیار فرمائی۔ اس وقت یہ مقام سنگلاخ بیابان تھا، نہ یہاں سبزہ تھا، نہ پانی، نہ کھانے پینے کا کوئی اور سامان۔ رضائے الہی کے لیے ان مقبول بندوں نے صبر کیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بہت کم سن تھے، تشنگی سے جب ان کی جان پر بنی تو یہ حالت حضرت حاجرہ سے دیکھی نہ گئی، بے تاب ہو کر کوہ صفا پر تشریف لے گئیں۔ وہاں بھی پانی نہ پایا تو اتر کر نشیب کے میدان میں دوڑتی ہوئی مروہ تک پہنچی۔ اس طرح 7 مرتبہ گردش ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان اللہ مع الصابرین کا جلوہ اس طرح ظاہر فرمایا کہ غیب سے ایک چشمہ زمزم نمودار کیا، اور ان کے صبر و اخلاص کی برکت سے ان کے اتباع میں ان دونوں پہاڑوں کے درمیان دوڑنے والوں کو مقبول بارگاہ کیا اور ان دونوں کو محل اجابت دعا بنایا۔ من شعائر اللہ، سے دین کے علام یعنی نشانیاں مراد ہیں، خواہ وہ مکانات ہوں جیسے کعبہ، عرفات، مزدلفہ، جمار، صفا مروہ، منی، مساجد، یا اور علامات ہوں جیسے رمضان، اشہر حرام، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ، ایام تشریق، یا دوسرے علامات جیسے اذان، اقامت، نماز باجماعت، نماز جمعہ، نماز عیدین، یہ سب شعائر دین میں سے ہیں۔ شان نزول، زمانہ جاہلیت میں صفا اور مروہ پر 2 بت رکھے تھے،
صفا پر جو بت تھا اس کا نام اصاف، اور جو مروہ پر تھا اس کا نام نائلہ تھا۔ کفار جب صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے تو ان بتوں پر تعظیماً ہاتھ پھیرتے۔ عہد اسلام میں بت تو توڑ دیے گئے، لیکن چونکہ کفار یہاں پہ مشرکانہ فعل کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کو صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا گراں ہوا کہ اس میں کفار کے مشرکانہ فعل کے ساتھ کچھ مشابہت ہے۔ اس آیت میں ان کا اطمینان فرما دیا گیا کہ چونکہ تمہاری نیت خالص عبادت الہی کی ہے، تمہیں اندیشہ مشابہت نہیں۔ اور جس طرح کعبہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں کفار نے بت رکھے تھے، اب عہد اسلام میں بت اٹھا دیے گئے اور کعبہ شریف کو طواف درست رہا اور وہ شعائر دین میں سے رہا۔ اسی طرح کفار کی بت پرستی سے صفا اور مروہ کے شعائر دین ہونے میں کچھ فرق نہیں آیا۔ صحیح یعنی صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا واجب ہے۔ حدیث سے ثابت ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مداوت فرمائی، اس کے چھوڑنے سے دم دینا یعنی قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ ان الذین یکتمون، یہ آیت ان علماء یہود کی شان میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف اور آیت رجم توریت کے دوسرے احکام کو چھپایا کرتے تھے۔ لعنت کرنے والوں سے ملائکہ اور مومنین مراد ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہ کے تمام بندے مراد ہیں۔ مومن تو کافروں پر لعنت کریں گے ہی، کافر بھی روز قیامت باہم ایک دوسرے پر لعنت کریں گے۔ اس آیت میں ان پر لعنت فرمائی گئی جو کفر پر مرے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ شان نزول، کفار نے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، آپ اپنے رب کی شان و صفت بیان فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتا دیا گیا کہ معبود صرف ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ یکتا ہے، اپنے افعال میں مصنوعات کو تنہا اسی نے بنایا، وہ اپنی ذات میں اکیلا ہے، کوئی اس کا قسیم نہیں، اپنے صفات میں یکتا ہے۔ ابو داؤد ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان دو آیتوں میں سے ایک ہے، ایک یہ آیت وَإِلَٰهُكُمْ اور دوسری الف لام میم اللہ لا الہ الا هو وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ شان نزول، یہ آیت شہدائے بدر کے حق میں نازل ہوئی۔ لوگ شہداء کے حق میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور وہ دنیا کی آسائش سے محروم ہو گیا، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ موت کے بعد ہی اللہ تعالیٰ شہداء کو حیات عطا فرماتا ہے، ان کی ارواح پر رزق پیش کیے جاتے ہیں، انہیں راحتیں دی جاتی ہیں، ان کے عمل جاری رہتے ہیں، اجر و ثواب بڑھتا رہتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ شہداء کی روحیں سبز پرندوں کے کالم میں جنت کی سیر کرتی اور وہاں کے میوے اور نعمتیں کھاتی رہتی ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، آزمائش سے فرما بردار اور نافرمان کے حال کا ظاہر کرنا مراد ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ خوف سے اللہ کا ڈر، بھوک سے رمضان کے روزے، مالوں کی کمی سے زکوٰۃ و صدقات دینا، جانوروں کی کمی سے امراض کے ذریعے موتیں ہونا، پھلوں کی کمی سے اولاد کی موت مراد ہے، اس لیے کہ اولاد دل کا پھل ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی بندے کا بچہ مرتا ہے، اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتا ہے، تم نے میرے بندے کے بچے کی روح قبض کی؟ وہ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ پھر فرماتا ہے، تم نے اس کے دل کا پھل لے لیا؟ عرض کرتے ہیں، ہاں یا رب۔ فرماتا ہے، اس پر میرے بندے نے کیا کہا؟ عرض کرتے ہیں، اس نے تیری حمد کی اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔
تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت میں گھر بناؤ اور اس کا نام بیت الحمد رکھو۔ حکمت مصیبت کے پیش آنے سے قبل خبر دینے میں کئی حکمتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس سے آدمی کو وقت مصیبت صبر آسان ہو جاتا ہے۔ ایک یہ کہ جب کافر دیکھیں کہ مسلمان بلاؤ مصیبت کے وقت صابر اور شاکر اور استقلال کے ساتھ اپنے دین پر قائم رہتے ہیں تو انہیں دین کی خوبی خوب اچھی طرح معلوم ہو جائے اور اس کی طرف رغبت ہو۔